ایک نقطہ اور سمجھیں، یہ فتنے، بار بار فتنے ہم سنتے ہیں، فتنے کا لفظ سنتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ اتنی کثرت سے فتنے کا لفظ جو ہے نا ماضی میں نہیں استعمال ہوتا تھا، آج کل استعمال ہوتا ہے، ماضی قریب میں استعمال ہوا ہے اور کثرت سے آج استعمال ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حالات دھیرے دھیرے عہد نبوت سے زمانہ دور جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے، دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا کے مسائل تبدیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی فتنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر فتنہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنے کے معنی آزمائش کے، امتحان کے، جانچ پڑتال کے، یہ معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے۔ اس لفظ کا اردو میں جو سرسری معنی ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیتوں میں کئی جگہ فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے کئی معنی بھی ہیں الگ الگ، لیکن عام جو معنی اس پس منظر میں آپ کے سامنے جاننا چاہیے آپ کو اور پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فتنے کا مطلب امتحان ہے، آزمائش ہے میرے بھائیوں، انسان کی ابتلا ہے، انسان کی جانچ پڑتال ہے، یہ ہے معنی فتنے کا۔ لیکن جب ہم اسلام کے اندر، دین کے اندر، عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر، حلال و حرام کے اندر، عبادات کے اندر فتنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، آج ہم جب بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، ایک دینی اجلاس ہے، ایک عظیم الشان کانفرنس ہے جس کے اندر خالص دین اور عقیدے کے موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، عقیدے توحید کے موضوع پر، فتنے کا موضوع ہے، حالات پر گفتگو کی جا رہی ہے اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، جوانوں کو، عزیزوں کو حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے وابستہ ہونے کے لیے یہ عظیم الشان کوششیں چل رہی ہیں۔ اس ماحول میں فتنے کا یہ عنوان فتنہ کیا معنی ہے؟ فتنہ جب کہا جائے تو آپ اس کو بہت ہی سیدھے انداز میں ایسے سمجھ لیں کہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کی پرکھ نہ کر پائے، حق اور باطل میں تمیز نہ کر پائے، حق باطل گڈمڈ ہو جائیں، حق مکس ہو جائے باطل سے، باطل مکس ہو جائے حق سے، فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھا، فتنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، فتنوں کے بارے میں کچھ باتیں پوچھا، اس کے بعد کہنے لگے مجھے یہ بتائیے کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ فتنے کی زد میں آ جائیں، فتنہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی ہمیں اسے اپنے پلے باندھ لینا ہے، اسی بات کو سمجھ لینا ہے۔ جب بھی فتنے کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو سادے الفاظ میں، مختصر الفاظ میں سمجھ لیں فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں انما الفتنۃ اذا اشتبہ علیہ الحق علیک الحق والباطل فلم تدری ایہما تتبع فتلک الفتنہ۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور روایت صحیح ہے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے، حق اور باطل مکس ہو جائے، فلم تدری ایہما تتبع، اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تم کس کی پیروی کرو، یہ حق ہے اس کے پیچھے چلو گے یا یہ باطل ہے اس کو چھوڑو گے، یا یہ حق ہے اس کے پیچھے چلو گے، یہ باطل ہے اس کو چھوڑو گے۔ جب تمہیں پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کسے اپنانا چاہیے، کسے رد کر دینا چاہیے، تو یہ سمجھ لو کہ اسی کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو حق اور باطل جب سمجھ میں نہ آئے انسان فتنے میں ہے۔ اس کو ذرا سا اور کھول کر کے قریب کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو مسعود بدری سے یا کسی اور صحابی سے، تابعی سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، ان سے پوچھا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، بلکہ یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم میں سے کون سا آدمی فتنے میں پڑ چکا ہے اور کون سا آدمی فتنے سے باہر ہے۔ آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اس اجلاس کے اندر اور بڑی تعداد میں میرے بھائیوں مسلمان بستے ہیں، تقریباً ہر جگہ بستے ہیں، فتنہ 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 بات ہو رہی ہے۔ فتنے کی زد میں کون ہے، فتنے سے کون محفوظ ہے، کون فتنے کی زد میں آ چکا ہے، اس کی پرکھ کرنے کے لیے ہمیں کیا جاننا چاہیے؟ یہ جملہ یاد رکھو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں بڑی عظیم الشان ہیں۔ فرماتے ہیں جواب میں کیسے پتا چلے کہ ہم کو فتنہ پکڑ چکا ہے یا نہیں پکڑ چکا ہے، فتنے میں ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حوالے سے فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یعلم اصابته الفتنة ام لا، جب تم میں سے کوئی آدمی یہ جاننا چاہے کہ فتنہ اسے پکڑ چکا ہے یا نہیں پکڑا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرْ
اسے غور کرنا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے, اسے سروے کرنا چاہیے, اپنے ایمان کا, عبادت کا, اپنے اعمال کا, اپنے کردار کا, اخلاق کا, سلوک کا, سب کا جائزہ لینا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ. اگر ایسا معاملہ ہو, اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ کسی چیز کو حلال سمجھ رہا ہو جسے پہلے حرام سمجھتا تھا, جس چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا آج اسے وہ حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے, اس میں ملوث ہے, مبتلا ہے, تو اسے جان لینا چاہیے کہ فتنے میں ڈوب چکا ہے. اور جب کوئی چیز جسے وہ حرام سمجھتا ہو, جسے وہ پہلے حلال سمجھتا تھا, تب بھی اسے جان لینا چاہیے کہ فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. تو حلال و حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے, جائز و ناجائز کی تمیز بھی ختم ہو جائے, آدمی جری ہو جائے, آدمی ہمت کرنے لگے, جو کام جسے بہت دور رہتا تھا آج جری ہو کر کے کرنا شروع کر دے. میرے بھائیوں, آج حالات کیسے ہیں, آج حالات کیسے ہیں, اس کا اندازہ لگانے سے بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جان لیں کہ فتنے تو ایمان, عبادات, اخلاق, اعمال, کردار, مستحبات, مکروہات اور فضیلت کے کاموں, ہر چیز میں فتنہ ہے, ہر جگہ فتنہ ہے, مختلف درجات کے فتنے ہیں, لیکن سب سے سنگین فتنہ, سب سے خطرناک فتنہ وہ ہے جو انسان کے دین سے متعلق ہو, اس کے ایمان سے متعلق ہو, اس کے عقیدے سے متعلق ہو. میرے بھائیوں, اس سے خطرناک فتنہ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے سنگین فتنہ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان خراب ہو جائے, عقیدہ بگڑ جائے, انسان کی میرے بھائیوں نجات ختم ہو جائے, یہ صورتحال ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سارے فتنوں سے بچنا ہے, لیکن خاص طور پر عقیدے میں, ایمان میں, میرے بھائیوں توحید میں اور اصولوں میں, منہج میں ہمارا کوئی فتنہ میرے بھائیوں ہمارا پیچھا نہ کرے, ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے, اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے.